لوگ رکوع اور سجدے میں جلدی کرتے ہیں، کبھی امام کی موافقت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرنے کا حکم دیا۔ جن کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں رہتا ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجع فصلی فإنك لم تصلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد میں آئے جن کا نام خلاد بن رافع تھا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سلام کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیے اور کہنے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے درست نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گئے، پھر دوبارہ نماز پڑھے، پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کہا کہ جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز درست نہیں ہوئی۔ بار بار کہنے کے بعد وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا مجھے نماز پڑھنے نہیں آتا، کیا ہے نماز کا صحیح طریقہ بتائیے، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو سب سے پہلے اچھی طرح کھڑے رہو، تکبیر کہو، پھر جتنا قرآن یاد ہو تمہیں وہ پڑھ لو، اس کے بعد رکوع کرو بالکل اطمینان کے ساتھ، اور کم سے کم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم، بقیہ اس سے زائد جتنا وقت ملے جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی ہیں، جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسنون دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھی طرح رکوع کرو اطمینان کے ساتھ، پھر جب دعا پڑھ لو تو رکوع سے اٹھو اور اچھی طرح ٹھہر جاؤ کہ اعضاء اپنے مقام پر آ جائے۔ اس کے بعد جب سجدہ کرو تو پھر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سجدہ کرو۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور خاص طور پر لوگوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتے بعض مساجد میں یا بعض لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا ہی نہیں ہے، بلکہ مختلف دعائیں احادیث کے اندر 2 سجدوں کے درمیان بتلائی گئی، جیسے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبر لی وعافنی وارزقنی، ایسے یہ الفاظ 2-3 طریقے کے۔ اسی طریقے سے رب اغفر لی کم سے کم دعا یاد نہیں، تو یہ تو پڑھنا چاہیے، یہ بھی 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا ہے۔ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا 2 سجدوں کے درمیان بھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وہ صحابی کو نماز کا طریقہ سمجھائے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اشر الناس سرقۃ الذی یسرق من الصلاۃ، کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنی نماز میں چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رکوع اور سجود جس کے پورے نہیں ہوتے گویا کہ وہ نماز کا چور ہے۔ تو خاص طور پر جب ہم نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جانے سے احتیاط کرنا۔ کبھی غفلت ہو جاتی ہے کہ امام رکوع میں بھی جاتے نہیں، اللہ اکبر کے الفاظ سے فوراً امام سے پہلے چلے جاتے، یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الایمان ان یجعل اللہ رأسه حمارا او یجعل اللہ صورته صورت حمار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے حدیث کے الفاظ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم میں سے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت گدھے کے جیسی کر دے؟ تو اتنی سخت وعید آئی ہے، بالکل امام سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے، اتنی تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے اب یہ رکوع میں ہی ہے، بالکل اتنی تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ جلدی ہونا چاہیے نہ تاخیر ہونا چاہیے، بلکہ جب امام اللہ اکبر کہے رکوع میں جائے تو اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع میں جانے میں دیری بھی نہیں ہونا پھر جلدی بھی نہیں ہونا۔ احادیث میں دونوں کی ممانعت آئی ہے۔ دیکھیے ایک عبرتناک واقعہ، ہمارے استاذ جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک واقعہ ذکر کیے کہ مرقات المفاتح کتاب ہے، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ دمشق کے ایک مشہور محدث تھے، لوگوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، بڑے مشہور تھے، لوگ دور دراز سے آ کر ان کے پاس حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے، محدث تھے۔ ایک طالب علم کے پاس علم حدیث ایک عرصے سے سیکھ رہے تھے، لیکن استاد اور شاگرد کے درمیان ہمیشہ ایک پردہ رہتا تھا، ہمیشہ پردہ رہتا تھا۔ شاگرد صاحب کئی مرتبہ درخواست کیے کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جن سے میں حدیث سیکھ رہا ہوں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ منع کرتے رہے۔ آخر میں جب اصرار زیادہ ہوا شاگرد کی طرف سے تو پردہ ہٹا دیے، تو شاگرد جو علم حدیث حاصل کر رہے تھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جن استاذ کا اتنا مشہور نام ہے، اتنے بڑے محدث ہے، ان کی شکل بالکل انسان جیسی نہیں ہے بلکہ گدھے کی طرح ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہے یہ؟ تو سمجھانے لگے کہ اے میرے بیٹے، تم نماز میں امام سے پہل کرنے سے بچنا، کیونکہ جب میں نے یہ حدیث سنی، کیا تم میں سے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کا کر دے یا اس کی صورت گدھے کی جیسی کر دے؟ تو میں نے ایسا ہونے کو بعید سمجھا، یعنی ناممکن سمجھا، ارے یہ یوں ہی حدیث کے اندر بیان کر دیا، میں نے اسے یوں ہی سمجھا، مذاق میں لے لیا اس بات کو، اور امام سے پہلے حرکت کی میں نے، جس کا نتیجہ تمہارے سامنے یہ ہے۔ تو یہ واقعہ محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ تو ایسی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور احادیث کا جو مذاق ہے، مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذابات مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو دین کے مسئلے مسائل سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم میں جو بیمار ہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہی جن کا انتقال ہو چکا رشتہ داروں میں، والدین میں، الہی ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔